نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو مسلمان فوت ہو جائے پھر اس کی نماز جنازہ میں ایسے 40 افراد شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں تو اللہ اس میت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جو خاص طور پر قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں۔ پہلی اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، دوسری مسافر اور پردیسی کی دعا، تیسری مظلوم کی دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر بیان فرمائیے تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں، وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند رکھے کہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو وہ اس سے منہ پھیر لے اور یہ اس سے منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کی بات کان لگا کر سنی اور وہ لوگ اس عمل کو ناپسند کرتے ہوں یا اس سے بھاگتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ کسی کو دولت ایمان نصیب ہو جانے کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنا سامان بیچنے کے لیے کہا، اللہ کی قسم مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی، اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ دعا کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے شایان شان حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہو وہ دعا مانگے، کیونکہ وہ اس ترتیب سے اپنی مراد جلد پا لے گا، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔